یہ واقعہ ہے حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ نصرت مخصوص الزمان رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے کا۔ اب یہ سن لینے کے بعد اگر کوئی سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو کوفت مت کیجئے، وہ خود اپنی خبر کھود رہا ہے اور جہنم میں ڈائریکٹ اپنا ٹکٹ جہنم کا کٹا چکا ہے۔ اگر کوئی خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کر رہا ہے تو اس نے جہنم کا ٹکٹ اپنے ہاتھوں سے کٹا لیا۔ اگر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عاشق جس نے اپنے پورے کنبے کو مہدی کے نام پر لٹا کر فخر کیا اور بے چین تھا کہ جب تک بندے کے بدن پر سر ہوگا اس وقت تک مہدی کے نام کا چہچانا نہیں ہوگا، اگر اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو پھر یہ واقعہ جو حضرت مخصوص الزمان رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے کا ہے بس ہے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ایک مصدق تھا آپ کے دائرے میں، حسن بچو اس کا نام، روایتوں میں نام کے ساتھ آیا ہے، اور تھا وہ مالدار، پھر بدمزاج بھی تھا، خر دماغ بھی تھا، کریٹیسائز کرنا، تنقید کرنا، اور اپنے مال کی اس کی وجہ سے پیرزادوں میں بیٹیاں بھی دے دیا۔ ساتھ ساتھ میں جس اہم مسئلے پر آ رہا ہوں وہ یہ کہ خدا را کسی بھی بزرگ کے تعلق سے کوئی بڑی بات بولنے سے یا کوئی بات لکھنے سے یا ان کے تعلق سے میسج کرنے سے کپائیے، ڈریے، پہلے وضو سیکھیے، پہلے نماز سیکھیے، ذکر میں توجہ انہماک کیسا ملتا وہ سیکھیے، پہلے پیر کی محبت لیجئے، پہلے پیر سے ہی تلاش کیجئے، بد عقیدہ کو بدلیجئے۔ جب آپ کے پاس سم نہیں چلتا ہے تو دوسری ایجنسی کا موبائل سم کارڈ لے لیتے ہیں، بد عقیدہ کو چھوڑیے، سچے عقیدے والوں کو اختیار کیجئے۔ تو مخصوص الزمان رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے کا واقعہ ہے۔ اب یہاں پر حضرت شاہ نصرت مخصوص الزمان رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت سے کس کو انکار ہوگا؟ کون بد نصیب ہوگا؟ وہ ہستی جو مخصوص الزمان ہے، وہ ہستی جو خدا کو دیکھنے اور دکھانے والی ہے، ان کے دائرے میں بھی ایک آ گیا، اور وہ بھی حسن بچو۔ اب اپنی مالداری کی وجہ سے کبھی وہ دائرے میں گیا 180 کا، پھر وہ دائرے میں گیا 180 کا، وہاں جاتا ان کو چھیڑ لیتا، یہاں جاتا ان کو چھیڑ لیتا۔ میں روایت کو تھوڑا سا عام فہم انداز میں بتا رہا ہوں کہ فطرت ہے جس کی کاٹ نہ کاٹے گا یقیناً، فطرت ہے جس کی کاٹ نہ کاٹے گا یقیناً، کیوں سانپ سے بوسے کی رضا مانگ رہے ہو؟ تو جس کی فطرت کاٹنا ہوتا ہے، جس کی فطرت چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، جس کی فطرت میں کرٹیسائز ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے، ہر جگہ جائے گا۔ تو مختلف دائرے چھاننے کے بعد آیا، اس کی موت پکاری حضرت شاہ نصرت مخصوص الزمان رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے میں آیا۔ جب تک بوڑھا ہو چکا تھا ترک دنیا کیا۔ حضرت بھی دائرے کے سرپرست کی حیثیت سے، والی کی حیثیت سے اس کا پورا خیال رکھے، حتیٰ کہ اس کے پاس روٹیاں لے جا کر دیتے تھے تو ایک وقت روٹی پر بھی ریمارک کر دیا کہ حضرت ایسا ہاتھ میں لے کے دیکھا گیا آج روٹی کا ویٹ ذرا کم دکھ رہا، تو آپ نے کہا کہ میں خود سامنے ٹھہر کر تیار کر کے لایا ہوں۔ مطلب اس کی فطرت میں بدمزاجی تھی۔ اب حضرت شاہ نصرت مخصوص الزمان رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے میں بھی ایسی حرکتیں کرنے لگا، کرتے کرتے آخری میں ایک مرتبہ بیان قرآن کا موقع ہے، قرآن کا بیان ہو رہا ہے، اور اس موقع پر حسن بچو نے حضرت شاہ نصرت مخصوص الزمان رحمۃ اللہ علیہ سے نکتہ چینی کر دی اور کہا کہ حضرت آپ ہمیشہ جب دیکھیے چھابو جی کا ذکر کرتے، سیدن جی کا ذکر کرتے۔ حضرت بندگی میاں سے شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندگی میاں کے دوسرے فرزند، جن کے دائرے میں 18 سر کی آنکھ سے خدا کو دیکھنے دکھانے والے، ان کی شان میں گستاخی، تنقید، اور سیدن جی خاتم المرشد بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہستی جو چوتھے آسمان تک ایسے جاتے آتے جیسے دالان سے صحن میں، صحن سے دالان میں۔ تو حضرت شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ جب دیکھیے چھابو جی کا، سیدن جی کا نام لیتے ہیں، ان کا تذکرت کرتے ہیں، ان کی نقلیات بیان کرتے ہیں، کیا آپ کو آپ کے باپ دادا چاچا ان سے کچھ بھی فیض نہیں ملا؟ تو حضرت شاہ نصرت مخصوص الزمان رحمۃ اللہ علیہ ان کی عظمت پر قربان جائیں، آپ نے کہا کہ ہاں ہم کو دین کا بہرا اسی خاندان سے ملا ہے، اسی لیے ہم ہر وقت چھابو جی سیدن جی چھابو جی سیدن جی کرتے ہیں۔ ہاں جب جب ہمارے باپ دادا کی بھی نقل یاد آتی ہے ہم وہ بھی سناتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بچو سے کہا کہ تم نے ان بزرگوں کا نام لے کر بے ادبی کی ہے، تمہاری موت میرے دائرے میں نہیں ہوگی، پناہ بخدا۔ اور دیکھیے جو اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والے ہوتے ہیں ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ اللہ کے پاس فکس ہو جاتا، لکھ دیا جاتا۔ الغرض وقت گزرا، وہ بدبخت کا وقت آیا، دائرہ چھوڑا، اور دائرہ چھوڑنے سے پہلے آپ کے فرزند ابجی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ میں دائرہ چھوڑا ہوں، آپ کے والد بزرگوار ایسا ایسا کہہ دیے ہیں، لہٰذا میں چلا جاتا ہوں۔ دائرہ چھوڑا، چلے گیا، اور حضرت شاہ نصرت مخصوص الزمان رحمۃ اللہ علیہ ایک اور خاص بات ارشاد فرمائے تھے کہ تو نے ان بزرگوں کا نام لے کر بے ادبی کی ہے۔ بے ادبی بہت بدترین گناہ ہے، آدمی کتنا بڑا عبادت گزار ہو جائے، بے ادبی بہت بڑی، شیطان کی سب سے بڑی صفت بے ادبی ہے۔
تو حضرت شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائے کہ تو ان بزرگوں کا نام لیا، دائرے میں تیری موت نہیں ہوگی اور تیری موت مندر میں ہوگی، بت خانے میں ہوگی۔ تو چنانچہ وہ نکلا، ڈھنڈلاتے ڈھنڈلاتے ادھر سے ادھر گیا، ہوتے ہوتے ایک بت خانے پہ گیا، چوکھٹ پر گیا۔ اس کے بعد اس کا وقت آخر آیا اور حضرت شاہ نصرت مخصوص الزمان رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت پر قربان جائیں، آپ کا کہا بالکل سچ ہوا کہ اس کی وہیں پر روح پرواز ہو گئی اور وہیں پر مر گیا۔ اس کے بعد اطلاع ہوئی آپ کو کہ وہ مر چکا ہے، تو آپ نے کہا کہ یقیناً جو ہمارے بزرگوں کو گالی گلوچ کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، وہ میرے دائرے میں کیسے مرے گا؟ اب اگر کوئی بڑا نامچی ہے، بڑے سلسلے رکھتا ہے، بڑے دعوے کرتا ہے، پھر بندگی میاں کی شان میں گستاخی، پھر خلیفہ گلوک کی شان میں گستاخی، پھر سیدن جی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو سیدھا سیدھا جہنم میں۔ اگر اس کو کچھ جگہ کہیں دائروں میں مل بھی گئی ہے تو یہ فقیر کا ایمان ہے۔ شاہ نصرت رحمت اللہ علیہ کے قدموں کے سائے میں بیٹھ کر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کو جنت میں مقام نہیں ملے گا، جہنم رسید ہوگا، کیونکہ بے ادبی بہت بڑا گناہ